فخر سادات جناب حاجی زواد سید شاکر حسین نقوی صاحب آف وطنہ انہوں نے فوراں بعد ذاکر اہل بیت غلام عباس بیے صاحب او خطاب فرمائیں گے جناب حاجی زواد پیر سید شاکر حسین نقوی صاحب آف وطنہ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور و یا ملین الحدید لداود علیہ السلام انت صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بحق دم المظلوم و بحق سیدہ فاطمہ زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا مقدرات عصمت بآواز بلند صلوات ابتدائے مجلس صلوات تمام عبادات کی قبولیت دا سبب ہے پریشان ہو کے نہیں تازہ ذہن نال بآواز بلند صلوات بلحاظ سید ہون دے میرا حق بند ہے میں دعا کراں مخدومہ کونین مادر حسنین بانیان مجلس دی صف ماتم وچھائی اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول و منظور فرمائے تسا مومنین دا پردے چ میری ماواں بہنی دھیاں دا ٹر آیا ماں حسنین دی اپنی رلی ہوئی اولاد دا پرسا شمار فرمائے میں ناچیز دے کاج مجھ سخن اے ٹوٹے پھٹے الفاظ والی زمانہ قائم آل محمد دی بارگاہ وچ درجہ قبولیت پہنچے اپنے بار میں ہادی دے جلدی ظہور واسطے ایک واقعہ نوچی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات سامعین محترم میں تواڈے واسطے نواں نہیں تسی میرے واسطے نویں نہیں میں کئی اشرے لکھو دائرے نوکری دے چکیا تواڈے مزاج دا واقف ہاں ہر مجلس جملہ دراں دا ساڈیاں مجلساں دا مقصد
کسے مذہب دی توہین نہیں. ساڈیاں مجلساں دا مقصد کسے عقیدے دی دل آزاری نہیں. ساڈیاں مجلساں دے وارث فرمیندے اپنیاں مجلساں نو اس قابل بناؤ کہ ہر عقیدے دا مسلمان آ کے مجلس وچ بیٹھ سکے. توجہ نہیں فرما رہے. پڑھن والے نو حکم ہے اس انداز نال پڑھ. سنن والا کسے عقیدے نال تعلق رکھدا ہوئے مجلس سن کے اتنا ضرور محسوس کرے جنہ دی مجلس ہے انہاں دا قرآن نال کی رشتہ ہے یا نبیاں دے سلطان نال کی رشتہ ہے. میں ساری زندگی انہاں دو موضوعات تے پڑھا. مجلس یا پڑھے انہاں دا قرآن نال کی رشتہ ہے یا پڑھے انہاں دا نبیاں دے سلطان نال کی رشتہ ہے. مجلس دا تعلق معصوم فرمیندن پڑھن نال تے سنن نال نہیں، سمجھن نال تے سمجھاون نال. میں کچھ سمجھاونے یا تسا کچھ سمجھ رہے. اللہ دی لا ریب کتاب دا 6واں سپارہ کتواں سورہ مائدہ دی ایک آیت نو اپنی گفتگو دا وسیلہ بنائے. اللہ فرما رہے مومنو متقی بنو تے اپنے رب تک پہنچن دا کوئی وسیلہ تلاش کرو. کوئی تمہید نہیں، میں گل شروع کر دیتی. رات دا ٹائم ہے، گرمیاں دی مختصر جی رات ہے، کافی بندے پڑھنا لین. چونکہ پہلی بار مجلس ہو رہی ہے میرا دل چاہتا ہے سونی جی نیند رکھی جائے تاکہ ایک سونا جا محل تعمیر ہو. اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنوں متقی بنو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، متقی بن کے پھر اپنے رب تک پہنچن دا کوئی وسیلہ تلاش کرو، لبو ڈھونڈو. مینوں نہیں سمجھ آئی لوگاں ایک کیڑی آیت دا ترجمہ بنا لیں، پرے چ بہ کے بندیاں چ بہ کے گھراں چ بہ کے دھیاں پتراں چ بہ کے سجنا بیلیاں چ بہ کے بڑے فخر نال آدن پانی پیواں گے پون کے. تھوڑی جی طبیعت ملاؤ نا تے مرشد پڑھیں گے. ایمان نال دسو اپنا چوہا کدی بیڈی ممبر بھی چنگا نکلے. اے چنن والا کام آپ دھکے نال سنبھالے. میں نے اس ممبر دی عظمت دی قسمیں یقیناً میرا یقین ہے میرا جملہ توڑے ذہناں نو ایک باری تازہ کرے سی. اے چنن والا کام اللہ نبیاں نو بھی نہیں دیتا، پوری ذمہ داری نال آکھے. سارے انبیاء نو بھی اے اختیار نہیں، بلکہ قرآن چاہتا ہے چنا گا میں. تو نبیاں دا سردار ہے، تو بھی اگر میرے چنے ہوئے دا بازو نب کے اعلان نہ کیتا میں آکھاں گا میری نبوت دا کوئی کام ہی نہیں کیتا. جی وہ اے آپ دھکے نال سنبھال لیں. اس واسطے جنوں چننے ہاں پھر انہوں پڑھنے ہاں. یہ چنن والا کام اللہ سانو کیوں نہیں دیتا؟ پھر محنتی جملہ ہے اور لکھو ڈار دا قدیم دسرن والا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. چوکھے مجمع دی لوڑ اس پڑھن والے ہوندی جندا چندہ کرن دا پروگرام ہوئے. جنہیں بندے چوکھے ہو سن روپیہ بھی دے سن چندہ ڈھیک لگ ویسی نا، میرا یہ پروگرام ہی نہیں. اللہ سانو اختیار کیوں نہیں دیتا؟ جملہ بڑا سادہ ہے اور نہایت پرمانی ہے. منو رب کعبہ دی قسم اختیار اس واسطے نہیں دیتا جس نو اسی چنا گے وہ ساڑھے ورگا ہوئے گا. جے سمجھ آ جائے تو پھر بولے آ جی میں اسی غلطیاں کرنے ہیں وہ بھی غلطیاں کرے. اسی طرح کو بھی بول رہے ہیں تو جس نو وہ چنے گا جی میں او بے عیب تے لا ریب ہے، جس نو چنے گا وہ لا ریب بھی ہوئے گا بے عیب بھی ہوئے گا. جیو
تو بہت سونی ابتدا کی جس نو اسی چنا گے وہ غیر معصوم ہوئے گا. زوار صاحب جویں اسی چنن والے غیر معصوم ہاں جس نو چنا گے وہ غیر معصوم ہوئے گا. سر نہیں ہل رہا. بولو نہ داد رکھو میرے میں سمجھاؤن والے دا انہا حق بند ہے جس نو سمجھ آوے سے رنجے لا. کوئی گسا نہیں جنہوں سمجھ نہ آوے سے رنجے لا. دھوکہ نہیں دے. جس نو اسی چنا گے غیر معصوم ہوئے گا. اور رب کعبہ دی قسم ہے جس نو وہ چنے گا وہ معصوم ہوئے گا. میرا دل چاہتا ہے میں معصوم تے غیر معصوم دا فرق دس ایک جملے نال جلدی سفر کر رہے ہیں. غیر معصوم لکھ کوشش کرے کہ میرے کو غلطی نہ ہوئے, غلطی پھر بھی ہو جائے. توڑے ذہنہ دے عروج بلندی دا میں امتحان کر رہے ہیں. غیر معصوم اپنی کوشش کے باوجود بھی غلطی تو بچ نہیں سکتا. میں پھر دہرا رہا ہوں. غیر معصوم ہزار کوشش کرے کہ میں تو غلطی نہ ہوئے, غلطی پھر بھی ہو ویندی ہے. معصوم کس نو آخدے ہیں؟ غلطی اپنی پوری کوشش کرے تو جدے قریب نہ جا سکے اس نو معصوم آخدے ہیں. میں مطمئن ہوں جڑے بندے بیٹھے ہو یقین ہو گئے خلوص نال بیٹھے سنتے ہو. میں قرآن جو ثابت کر دیں اشارتاً غیر معصوم غلطی تو بچ نہیں سکتا تے غلطی کوشش کرے تے معصوم دے نزدیک جا نہیں سکتی. وہ قرآن دا ایک اشارہ ہے. حضرت یوسف دا حسن ایک, پھر جملہ بریک ہے, جوانی دو, تنہائی تین, یہ تنے رل کے بھی یوسف تو غلطی نہیں کرا سکے اس میں معصوم بات ہے. ہاتھ بلند کر کے حیدری لمحہ نہ کری جیو. یہ تنے رل کے بھی حضرت یوسف تو غلطی نہیں کرا سکے اس نو معصوم ہے. ایک اور فرق دسنا, معصوم غیر معصوم جمدہ پہلو ہے علم بعد تسی بولے ہی نہیں. اسی تسی جمے پہلو ہاں. تھوڑی جی ہوئی سنبھلی رشتہ دی پہچان ہوئی تے سکول والے بس لے کے آگئے بس سانو بچہ دیو جیسے اس رو پڑھاواں گے 2000 روپیہ مہینہ لواں گے لے بھی جہاں کریں گے چھڑ بھی جائیں گے. ایمی گا پہلے دن انہیں میز کرسی تے بٹھایا قائدہ کے رکھیا کہ پڑھ پتر الف انار بے بکری. جڑے تسی نہیں نہ بولے نال ماندے قائدہ تسی بھی ہوئی پڑھے. میں لب دا پھرنا اس بندے نوں جس قائدہ بنایا ہے. جے لب گیا تے دورے بھی دیا تھا تو انہوں پتہ لگ جا سی. اس میں پوچھا بھی قائدہ بنائے ایتھے انار ہے ایتھے بکری ہے. پھر ساری زندگی اسی انار تے بکری نو کٹیا نہیں دیکھیا. تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی میں کی پڑی. ایتھے انار رکھو تو بکری چھاڑ یا انار رہے گا. قائدہ بھی کو بنے ایتھے الف انار تے ایتھے بے کولو کول. او بابا جی بکری ہوئے تے بھامے بکرا ہوئے. اللہ فطرت بنائی ہے اے باغ دا دشمن ہوندہ ہے. جنہوں سمجھ آوے وہ بولے اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایدی فطرت ہے. باغ بچاؤنا ہے تینوں بننا پائے گا. گل لمحی نہ ہو جائے پیدا پہلو ہوئے سکول داخل ہوئے پہلی جماعت پاس ہوئی شاہ جی مبارک ہوئے بچہ پاس ہو گیا دے دے لوگ موگا مٹھائیاں ولیاں. پھر دوجی جماعت پہ تیجی مقامہ رات دکھائے میں ایم اے کر لوے شیر علاقے تائید کرنی پائے گی. باہر ولی کچہری اچھ بیٹھے ہو جمعہ پہلے
علم لوگ سمجھے نہیں رب کعبہ دی قسم معصوم اس نو آدن جنہوں علم اللہ پہلے دیندہ ہے دنیا وچ بعد سے بھیجدا ہے بس اینی گل ہے ادھی مجلس میری پڑھی گئی ایک جملہ بھی میرا کسی دے ذہن سے محفوظ ہو گیا میں سرکار کو ظہور فرمائے سے نظر لائے لسا مثال دے قرآن چوں معصوم نو علم پہلے دنیا بعد حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ پیدا کیتا ان تے بولو تو اڈے ابے دی گل پہ کر تے سارے فرشتہ نو آکھے نو سجدہ کرو ایدو جلدی نہیں چاہونی اس نو سجدہ کرو ذاکران او دی چھیتی وہ دے سارے سجدہ کر دیتا ایک ویر گیا اللہ کے چوک بستر بوریا چل رہا ہے خدا دا واسطہ جے ساڑھے علاقے نو بدنام نہ کرو گل انج ہوئی نہیں انج نہیں ہوئی جب آخر نو سجدہ کرو سارے فرشتے آکے جملہ بڑا بریکت دے بندے بھی سمجھ گئے میں راضی ہوں اللہ کے نو سجدہ کرو سارے فرشتے آکے اللہ تو عادل ہے تیرے عدل تے شک دی گنجائش نہیں اے جنہوں اسی سجدہ کرنا ہے دی عمر کی نہیں ہے یار کتے پاس گئے آج اللہ کے توڑے سامنے ہون پیدا کی اللہ ساڑھے لے ویک کسی دی عمر 1000 سال بیدر بکھا ہے کوئی 2000 سال کوئی 2500 سال کوئی 3000 سال دا کوئی 50,000 سال دا اللہ یہ شک سمجھا انصاف دی 2500 سال دا بزرگ اے آج دے جمعے بال نو سجدہ کرے اے کتے لکھے ہوئے اے جملہ جدی میں کوشش کرنی بدے بدے سمجھ جان نازک جا دورے اسی وڈے یہ چھوٹا آج جمعے ساڑیاں اتنا عمرہ اسی اس نو سجدہ کریے عدل اندے چکیے فوراً آواز قدرت ہے میرے فرشتے ہو میرا سن لو اے جملہ یاد رکھنا اللہ دے نزدیک بزرگی دا معیار عمر نہیں جن نہ سمجھ آوے میں نوں دا افسوس نہیں اللہ دے نزدیک بزرگی دا معیار عمر نہیں علم ہے جب توڑا دل کرے تے ایک دن دے بال نال توڑا علمی مقابلہ نہ کرا دیا جیڑا بندہ نہیں بولے گا میرا حق غصب کرے گا فرشتے آکھے بھئی یہ آج پیدا ہویا ہے اسی پھر بھی زمانہ آڈائی بیٹھے ہیں اللہ ہو جائے ایک پاسے اپنے ابا جی کھلوتے عمر کی نہیں ہے ایک دن ایک پاسے ایک دو نہیں لیل ملائک آتے سارے فرشتے اللہ کے جی مقابلہ شروع کریے فرشتہ کہے بسم اللہ اللہ فرشتہ لے ویکھیا فرشتے ہو اور میرے ملائکہ تو انہوں ان ہستیاں دے نہ ہوں دیں اگر میں انہوں نے پیدا نہ کردہ میں ملائکہ تے غلمان بھی پیدا نہ کردہ اگر میں انہوں نے پیدا نہ کردہ میں سارے جہان پیدا نہ کردہ میں زمین تے آسمان پیدا نہ کردہ میں آج اس بندے دوں استاد پڑھ لوں گا قرآن دے قائد وکھائے کس سے ایک فرشتے بھی انہیں ہستیاں دے نام دسے ہوں قرآن دی آیت آگئی سوچ کے فرشتہ کیا کہ قالو سبحانک لا علم لنا اللہ تیری پاک ذات سانوں نہیں پتا کنے نمبر دے دیئے فرشتے ہوں ایک گل توجہ کرنی ہے نتیجہ کرنے 0/100 ایک نام نہیں دسے آخر نہیں اسی نہیں جانتے پھر دیکھیں آدم دی طرف آدم ان ہستیوں کے نام بتاؤ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تجھے اور ہوا کو بھی پیدا نہ کرتا میں حوض کوثر پیدا نہ کرتا میں جنت اور جہنم پیدا نہ کرتا میں فضا اور ہوا پیدا نہ کرتا فوراً حضرت آدم بولے کہتے ہیں میرا مالک تو ایک باری پوچھنے میں لکھ باری آکھاں تو محمود ہے او محمد ہے تو اعلیٰ ہے او علی ہے تو فاتر ہے او فاطمہ ہے
تو محسن ہے وہ حسن ہے، تو قدیم علیہ السلام ہے وہ حسین علیہ السلام ہے۔ فرشتہ دا مقابلہ ہے علم دا، کندے نال؟ آدم نال، سب تو پہلے نبی نال تے سب تو چھوٹے نبی نال۔ میں چھوٹا کیوں آکھیا؟ افسر وہ وڈا ہوندہ جدا دائرہ اختیار وڈا ہوگا۔ ایک افسر پنڈ دا افسر، ایک تحصیل دا افسر وڈا تحصیل آلہ ہے، سر لاؤ۔ ایک تحصیل دا ایک ضلع دا وڈا ضلع آلہ ہے، ایک ضلع دا ایک صوبے دا وڈا صوبے آلہ ہے، سر لاؤ۔ ایک صوبے آلہ ایک پورے ملک آلہ ہے، وڈا پورے ملک آلہ ہے۔ جتنا ایریا اختیارات دا وڈا ہوگا انہا افسر وڈا ہوگا۔ حضرت آدم دی نبوت اپنے بیڑے چو باہر نکلی نہیں، تو مقابلہ ہو گیا فرشتہ نال، نتیجہ کرنے، انصاف تو سا کرنے۔ فرشتے جتے کے ہارے، آج جتیا کون؟ آدم تے نو پتہ نہیں لگا ہے، عقل کار قرآن پہ دستے فرشتے ہار گئے، آدم جت گیا۔ اور نکا جا نبی علم فرشتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، نبیان دے سردار نو کوئی فرشتہ آکے اٹھ میں تے نو پڑھاؤنا آیا۔ ہون میں توڑے کو پوچھنا، حضرت آدم کیڑی اکیڈمی چو پڑھ کے آئے سا؟ بولو نا، کیڑی یونیورسٹی چو پڑھ کے آئے سا؟ پھر من معصوم نو علم پہلے دنیا بعد اس سارے بندے نہیں بولے۔ ایک مثال اور دے دیں، حضرت موسیٰ نو پیدا ہوندے نال کہ اللہ توڑے بالا نو یاد ہے نتیجہ کرنے، ماں نے لکڑی دے صندوق اچ بند کیتا، جنہوں پتہ سیرے لاؤ، درائے نیل دے سپرد کر دے۔ اے صندوق لڑ دو ہویا، فرعون دے محل نالا لگا۔ اس تو حکم دیتا نا بھئی جتنے بچے پیدا ہون، بیٹے ہون مار دیو، بیٹیاں ہون چھڑ دیو۔ ان نجومی دسیا بھئی بنی اسرائیل ایک بچہ پیدا ہوگا جڑے تیری تباہی دا سبب بنے گا، یاد آگی گا۔ فرعون نے اپنے محل چ ویکھیا، صندوق باہر کر لیا۔ جملہ پھر قیمتی ہے، ویکھیا تے خوبصورت بچہ، بی بی آسیہ دے کول آیا، بھاویش دی بیوی ہے، قرآن اس نو اولِ العظم آکھیا۔ آکے دے آسیہ ویکھ، اسی کی پہ کرنے ہاں، او کی پہ کر دے، اس دا احسان ویکھ، اسی بے اولاد اس گھر بیٹھے ہاں، سونا پتر دے دے۔ بیوی سیانی ہوئے نا تے مرد چہرے تو اس نو خوشی بھی دس پوندی، غم بھی دس پوندی۔ اس نے کہا فرعون لکا نا، تو پریشان بھی ہیں خوش بھی ہیں، یہ خوش کیوں ہیں تے پریشان کیوں ہیں؟ میری ساری مجلس بھول جانا ہے، جملہ نہیں بھولنا۔ وہ کہتا سچا لبے، خوش اس واسطے جو بچہ مل گئے، پریشان اس واسطے ابھی نو پالیں گے کیویں؟ ضائع ہو گیا جملہ، پھر دکھ لگے گا۔ آسے جلدی نال بو کہہ دی، عقل کر او دیون آلا ہے، پالن آلا بھی ہے۔ او دین آلا ہے، پالن آلا بھی ہے۔ اتنی امامہ دے پتر مروائے نہیں، دو تو انہوں کو لائے۔ ساری زندگی ذاکری فضائل دی ہوئی یا مصاحب دی میں بھرتی دے لفظ نہیں پڑے، اتنی ماما دے پتر مروائے نہیں۔ وہ دو تو انہوں کو لائے نا، اپنے خزانے جو تنخواہ دے، ایک ایک لفظ ذمہ دار رہا تے کسے مانو ساتھ دو اس میں دو پیازے کریں۔ ایک کام شروع ہو گیا، ماما انہیں شروع ہو گیا، تعداد لکھو 519 مستوراں انتخاب تبری چ لکھیا شیخ تبری نے، وارو واری آئیاں، جاگی مسئلہ حل پہ ہوندے ہی آکے حضرت موسیٰ نے چک کے گودی چلیں گے۔ اب میرا ویکھیں اجے انج کمیز نو ہاتھ پاؤندیاں، میرے دودھ پہ آواں، حضرت موسیٰ کی بات کر لیں گے، کروٹ بدل لیں گے،
519 عورتاں یہ آ کے ٹر گیا فرعون تیرے خزانے چ ساڈا اجے اللہ رزق نہیں لکھیا مینوں علم العال دی قسمیں دو پیتا جو سکی ماں آئی ہے پھر حضرت موسیٰ دودھ پیتا ہے ان فیصلہ تسا کرنا ہے موسیٰ ریت نبی ہے وہ اپنی ماں دے سوا 519 عورتیں واپس گئیاں کسی دا دودھ نہیں پیتا ہوئے نبیاں دے سردار نو حلیمہ دا دودھ کی میں پیا دیتا ہی شیعہ کائنات تہاڈی خوش نصیبی ہے تہاڈا 12 چو ایک امام بھی غیر معصوم نہیں ادھر 4 چو ایک بھی معصوم نہیں انہاں 12 چو ایک غیر سید نہیں انہاں چو ایک سید نہیں یہ پہلی مجلس ہو رہی ہے میرے پتر کرا رہے میں زیادہ وقت لے گیا شیعہ قوم نوے فخر ہے اسی غیر معصومہ ساڑھے مرشد معصوم ہے ساڑھے جباوے کو تائیں ہوئے ساڑھے معصوم راہ برا کول غلطی دی گنجائش دی تو جو فرما رہے اس دروازے تے آمن دی دعوت دے رہے ہیں مخصوص مضمون آخری بندہ پڑھ سی میں نہیں پہ رکھنا سی بہت سونا میرا حوصلہ بڑھایا ہے ایک جملہ بسائب سے پڑھنے انہاں نال پیار کر کے ہوئے تینوں پتہ لگے اے پیار کا اجر کیا دے الحمدللہ میں 2001 کے پہلی دفعہ زواری تک گیا نجف اشرف نماز پڑھ دیا زہرین 11 امامہ دے پیو دی ذریعے تھے نماز پہ پڑھنا ایک طالب علمان بیٹھا ویکو میرے پاس میں سلام پڑھیا قریب آکے مصافہ کر کے دے شاہ جی پیر شاکر حسین وطن علمہ کے شاہ جی میں توڑیاں لاہور بڑیاں مجلسہ سنا اتھے کیویں آئے ہو بکتی زواری تھے ادھا میں اتھے درس خارج دا طالب علمہ کوئی میرے لائق خدمت ہوئے تو دسو میں کہا جی بڑی چنگی جگہ تے ملاقات ہوئی ہے 11 امامہ دے پیو دا روز ہے ایک پاسے حضرت آدم دی قبر ہے ایک پاسے حضرت نوح دی قبر ہے سید ہیں آدھے جی میں سید ہاں 14-15 سال تو نجف ہے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جڑے جان دیں درس خارج ساڑھے دینی نصاب دی آخری کلاس یعنی پی ایچ ڈی پہ کر دے دین ایچ میں کہ بڑی چنگی جگہ تے ملاقات ہوئی ہے اے مولا علی دی ذریعے اس دے ہاتھ رکھ کے میں نو قسم نال دس ہن تو دوویں غریب پیو حسین بہتا غریب ہے کہ سجاد بہتا غریب ہے کیا بات ہے توڑے سنن دی سونا ماحول بن گئے ایک جملہ مسائب تے پڑھنے ہیں سوال مشکل ہے نا بولو میں پوچھے نا دعا پیو پتران چو بہتا غریب کیڑا ہے میں نے دے اوکھا سوال کیتے ہی تے زری تے ہاتھ لا کیا دے ان پاکستان دے آزاداروں میرا پیغام دیں حسین دی غربت نو 1000 واری اکٹھا کریے تے ایک سجاد بن گئے شاباش جزاک اللہ اجرکم اللہ مکی میری مجلس کچھ سمجھا سکیا تو میں ذہن سوچا میں مجلس چنگی پڑی میں حیران ہویا بے حسین دی غریبی نو 100 واری اکٹھا کریے 1000 واری اکٹھا کریے 30 سجاد بن گئے میں کہا جی کوئی دلیل تس جانتے ہو میں کہ لاہور دے علاقے دے ہو
لوگ دلیل منگتے ہیں. آدھا کوئی کتابیں پڑھیاں نہیں مصاحب جی میں 4-5 کتاباں دا نام لیا میں کہ پڑھیاں. آدھا ہوں تو زری تے ہاتھ رکھ, مولا علی دی قبر تے ہاتھ رکھ کے دس حسین دیا بھیڑا جدا بھرا دی لاش تے آئیاں, حسین دی لاش دے کتنے ٹکڑے آن؟ میں کہ جی میں 9 پڑھے. آدھا ایمان نال دس کتے پڑھی آئی کسے بہن نے بھرا دی لاش دا کوئی حصہ وے کیا ہوئے اے حسین نہیں. جڑے سمجھ گئے میری گل انہاں نالے سید ادب نال لگوے شاباش بڑے نہیں کیتے. پہ کسے ایک بہن آکھیا ہوئے بے اے میرے ویر دا بازو نہیں, اے میرے ویر دا پیر نہیں, اے میرے ویر دا سینہ نہیں. میں کہ نہیں جی میں تو اتو تک پڑھے ہے, ازاداروں میں در وکھیا ہے. میں کہ اتو تک پڑھے ہے. ایک بہن دے ہاتھ برا دی ایک انگل آگے اندو بھی چب کے خیمے تو باہر نکل کے اچھی آواز دے کے پیا دیئے کتیا مندری مانگ کے لے لیا. وہ پیا دیئے میرے ویر حسین. ادھا پھر کی حسین دی اور سجاد دی غریبی دا لوگ تے تو کی دلیل منگن گے. حسین دیا بہنہ ویر نو 9 حصیاں چویکھے, ہر بہن ہر حصے نو بوسا دیتے تے پہچان کے آکھے میرے ویر حسین دا ہاتھ ہے, اے میرے ویر حسین دا سینہ ہے, اے میرے ویر حسین دا بازو ہے. اس تو بڑا غریب کون ہو سی؟ 2.25 سال بعد شام دی تبلیغ تو فارغ ہو کے مدینے آیا ہے. شکی بہن سغرا سامنے کھلو کے بیا دی تو سجاد نہیں. اجرکم اللہ. ابتداء مجلس سے شرم کر کے نہ روئے. اللہ اکبر. 9 حصے حسین دی لاش تے بہنہ پہچانے ہیں کیڈا غریب ہو سی ہو سجاد. خدا غریب کے رحمت کرے اہل سنت دے بہت بڑے خطیب ہیں. مولانا اکبر ساکی صاحب, اے جاوید اکبر ساکی انہوں دا بیٹا ہے. ساڑھے وطنے انہوں 3 سال جیٹ دا پہلا اتوار رات ہفتہ مجلس پڑھی دن اتوار 3 سال نہ چنا امام زین العابدین دا مصائب پڑھے. 2 مجلسہ دے بعد تیسرے سال آئے تو میں کیا قبلہ تسی ہر سال امام زین العابدین دا مصائب پڑھ دے. کربلاچ مظلوم تے ہور بھی بہت ہیں. میں نے پترہ دی قسمیں رو کے کہ لگے شاکر حسین اوکھا سوال کیتے نہ کریں آپ, میں سجاد دا عاشق ہوں. میں نے پوری کائنات اس تو بڑا کوئی مظلوم نہیں لپا. جدو پڑھ دے ہیں نا ساڑھے گھر اکبر ساکی صاحب مرحوم اہل سنت دا مجمع بھی آ کے باندھا اس کو سن دیا. انہوں نے کہا جی نبیاں دا حوصلہ بھی سجاد دے برابر نہیں. ایک اہل سنت اٹھیا, اللہ انہوں کری کرامت کرے, مر گئے. اٹھ کے کھلو کہتا مولی صاحب ساڑھی قوم دے بہت بڑے خطیب ہو, اسی کدوں مجلسہ سننے ہیں, تہاڈی مجلس سننا آنے ہیں, تہاڈا ذکر سننا آنے ہیں, تو حد تو وداعتی گل تجاوز کیتے. نبی ہوندے اور سنی نوے کہ کہیں اتنے کھلوتا رہیں. نبیاں دے حوصلہ نال سجاد دا میں حوصلہ ود کیوں آکے؟ آدم تو لے کے آخری نبی تک میں ایک نبی وکھا جن نے اللہ دے دین واسطے مانو آکے ہوئے کڑیاں پال ہے. ایک نبی دکھا جن نے اللہ دے دین واسطے 4 سالہ دی بہن نو آکے ہوئے دین نہیں بچتا ہے دور دے دے. مجلس دی بنیاد پر رکھنا اس ہستی دا ذکر کر رہے ہیں جڑا 40 سال خون رہنے تے غربت بابے نالوں بھی ود گئی. 2.25 سال بعد مدینے دی عمارت نظر آئی. اے توڑے کول خانو ہارنی شریف ہے, اہل سنت والجماعت سادات دی بہت بڑی گدی. انہوں نے دعوت دیتی جی ہر چاند دی پہلی جمعرات ساڑھے آ کے مریدانوں دسو اصحابہ کی نے اہل بیت کی. میں 9 مجلسہ پڑھی ہر مہینے پہلی جمعرات
سارا مجمع ٹوٹلی اہل سنت ہوں اس ممبر کی قسم آخری مجلس میرا دل کیتا میں مسائب پڑھ 8 مجلسات نہیں پڑھے ماحول نہ ہے میں ایک جملہ آکھیا میں کہ اس پوری کائنات اس دین نو بچاون واسطے کسے نبی دے پتر انج نہیں رلے جویں علی دے دھیاں رلے وہ کہ میری مجلس ایک وین کرنا ہے ایک بند پڑھنا اگو ایک اہل سنت جماعت اٹھیا سفید داڑھی ہے باعزت چہرہ میں نے کہا شاہ جی تسی 8 مجلساں پڑھی ہیں میں مجلس آ کے ہو سکے جی 8 تو تقریر کیتے ہیں کسے تقریر دے بعد جا کے گھر کتاب نہیں رکھنی پئی دلیلہ ایسے مضبوط ہیں آج تو سا عجیب گل کیتی علی دے پتر تے رلے اے دنیا والی گل تو نویں کی میں کہتی تو انہیں کیویں پتہ لگے جو علی دے پتر رلے آج بھی میری اکھی دے سامنے نقشہ ہے منہ تے پٹ کے آکر لگا 3 دن جنہاں نو کفن نہیں ملے ادھر شاہ جی رلنی آکھ اے دیاں نو رلن والی گل شاہ جی اسی تواڈے کول سنی میں کہ بھائی جان کتنے رہندے ہو اس سے خانو آرنی شریف دا ایک چھوٹا جا زمیندار میں کہ اے فیروز پور روڈ پہ لنگ دی ہے تواڈے پنڈ دی وسدی کوئی تھی 20 سال بعد اس سڑک تو لنگے تواڈا پنڈ ویکھ کے پوچھے گی کیڑا پنڈ ہے میں نے کہا 20 سال 100 سال بھی بات بھی نہیں پوچھے میں کہا جی کیوں ادھر شاہ جی پیکے شہر کدی دنیا نو بھولے میں کہا پر بھولن دی دلیل سن 1.25 سال بعد جدو علی دی دھی مدینہ دے باہر آئی ہے سجاد نو بھی پوچھ دیئے کیڑا شہر آ گیا اللہ اکبر امام فرمائے در پھوپھی نہیں ویکھیا نہیں پہچانا حاضہی مدینۃ المحمد نانے دی نگری آ گئی ہے سیدہ جنہوں نہ سمجھ آوے نہ روے برہنہ مسائب میں نہیں پڑھنا تو سجادہ کہ نانے دی نگری آ گئی ہے علی دی تھی اٹھ دے بین دا انتظار نہیں کیتا سجاد قریب آ کے ادھر پھوپھی لہ پہ ہو ادھر سجاد میرے اس شہر نال 4 رشتے میرا داد کا شہر ہے میرا نان کا شہر ہے میرا ساورا شہر ہے میرا پیکا شہر ہے تو جس شہر دے نال کسے دھی بہن دے 4 رشتے ہوں اس شہر دے قانون دا اس نو پتہ ہوں سجاد دیگر دی اذان مل گئی ہے میں نو پتہ ہے دیگر دی اذان سن کے ہر بندہ گھر آوے دے اے بشیر ابن جزلم نو آکھ مدینہ دے گلیاں اعلان کر کے دسے علی دی دھی وال آئی ہے میں ویکھاں میرے آن دی کنہ بندے نو خوشی ہوئی ہے امام فضل بشیر جی مولا مدینہ دے گلیاں اعلان کر آکھ علی دی دھی وال آئی ہے شیعہ سنیو بشیر اعلان کی ادھے مدینہ والے ہو مبلغ اسلام بنت امام فاتح شام علی دی دھی والائی اعلان سن کے 9 سال دے بچے بھج بھج کے گھران سے باہر آئے اذان سن لو جل جلالہ ربی أشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شریک أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله توجہ ہے نا میری گل بشیر اعلان کیتا ہے تو غور نہیں کیتی لفظاں تے جزلم شاعر دا پتر ہے مدینہ دی پہلی گلی چ قدم رکھ کے آدا ہے مدینے والےو مبلغہ اسلام بنت امام فاتح شام علی دی دھی واللہ کیا بات ہے تسا بہترین انداز نال ربط پیدا کیتا ہے میں دیر نہ کراں اعلان سن کے نا 9 سال 10 سال دے بچے بھج کے چرا چبائے رہے تاریخ نہ لکھ دے کوئی سجے پاسے کھلو کے روندے کوئی بشیر دے کھبے پاسے کھلو کے روندے ایک بچہ آگے ودے بشیر دے دامنے چھت پا کے آدھا ہے علی دیاں 12 دیاں ہیں کیڑی ولی ہے بشیر آدھا میں وڈی دا اعلان کیتا ہے اے بچہ دوڑ کے اگے آئے باواں اڑ کے رستہ روکیا آدھے سچیاں دی لگری چ جھوٹ نہ بول علی دی وڈی دھی ولی ہوئے آج آنو محمد بھی نظر آوے نا اللہ جانے پتر مرا کے ماں جیندی کی میں والائی میں بہت جلدی پہ کر بشیرہ دے میں اعلان کردہ گلیاں چ لوگ اکٹھے ہوں دیں پوچھ میں ایک گلی دا موڑ کٹے میری ساری مجلس بھول جانا ہے جملہ نہیں بھول ویکھیا ایک 7 سال دا بچہ مٹی تے بیٹھا ہے جگہ جگہ تو ابا پھٹی ہوئی کھجور دے پتیاں نال تاکے لگے ہوئے بشیرہ دے اس بچے نوے کہ میں مولا حسین دا فرمان یاد ہے اکبر دا بابا فرمیندہ جڑا غریب نو خیرات دے وے میرا ہاتھ پر آدھا میں سمجھ گیا ہے بچہ مدینے دا سب تو بڑا غریب ہے میں جیب چھت پائے تو اس نو خیرات دے ماں حسین راضی ہو آدھا جی میں خیرات دا ہاتھ بدھائے تڑپ کے بچہ مٹی تو اٹھے اکھی لال ہو گئیاں میں دروے کے دا مسافر رہا تینو پتہ نہیں خیرات غریباں دا حق ہے کسے غریب نو دے میں عباس دا پتر رہا بس مگی میری مجلس پیرا مریداں لے بیٹھے ہو جلدی نال بشیر قدمہ تے ڈٹ ادھے شہزادہ میں نو معاف کر تو تے امیرہ دا امیر ہے تیرے پھٹے لباس ہوئے کہ میں سمجھا تو غریب ہے میرا قیمتی جملہ ہے بشیر دے ہاتھے چھت پائے شہزادہ دے میرے لباس رکھنے نہیں میرے دروازے تے آ میری دادی میرے کئی جوڑے بنا کے رکھے ہوئے پامن نہیں دین دی آدھی جنہ دے سردار جنگلہ چرول دے ہوئے نوکر سونے لباس پا کے گلیاں چ نہیں تھے تردہ ہویا آیا ہے بشیر عباس دی ماں دا سلام کیتا ہے بی بی دروازے دے پچھے پچھے تو اعلان کیتا ہے جو حسین مارے گئے ہے ادھا حسین میں اعلان کیتا ہے بی بی آدھی میرا پتہ ہی میں کون ہوں حسین تو عباس دی اممہ ہے بی بی آدھی دروازے دے ہور نیڑے ہو میں نو ہولے جا داس جدو زہرہ دا چند مریدہ رہے میرا عباس کتے ہے ادھا حسین پہلے عباس شہید ہوئے بی بی آدھی شکراللہ توڑے بطول دے متے لگن جو گیتا رہ گئی اچھا بشیر میں نو دس کون ولیا ہے کون نہیں ولیا چکر دیوار نال مار کے دے علی دا حرم ہے عباس دی ماں ہے دعا منگ بشیر مر جائے شہر دے باہر ہے بیٹے نا پہ جا کے ویک
ہن پھر اشارہ ہے سیدہ ساڑی غیرت دا مسئلہ ہے عباس دی ماں برقع پائے کلی ٹوری ہے ویڑے چ لبن لگ پئی ایک دیوار دے پرچھاویں تے ویکھیا کوئی بی بی زمین تے ستی ہوئی ہے سراندی بے کیا دی جاگ اکبر والا ہے مقیدہ پیا دادی پوتری ٹور پئیاں اگے کے شین امل بنی اشادی ٹیک سجے ہاتھ بی بی شغرا نے دادی دا دامن نہ پیو اچانک شین امل بنی دے قدم رکے بی بی شغرا پوچھا دادی رک گئے ہو بی بی رو کیا دی شغرا میری خیر ہے تو حسین دی زہرا دی شکل آلی دھی ہیں او ویک خیمے اجا دور ہیں اور رستے تے کوئی غریب بیٹھا رون دے ضعیف ہے اتھے کلو میں سنوا کہ رات ساڑی تو پردے داراں لنگنے اتھے سین سورا کلو گئی جوے بازار ہے بی بی امبل بنی ٹر دی آئی آکیا دیو ضعیف تے نو پتہ نہیں لگا میں عباس دی ماں ضعیف تلیاں تے کہ اٹھے دوویں ہاتھ متھے تیرا کہ دے عباس دی ماں میرا سلام ان نہیں بولے ضعیف بی بی سورا دوڑ پئی ہے آکے دادی دے گلچ بائیں پاکا دی دادی میرے پیو دی غربت دا واسطہ ہی جھنک نہ دیویں کنہ نال سنی دی آواز میرے سجاد نال پہ بل جو ضعیف گل سنی ہے نا بھائی اٹکے دے شغرہ جدو بھائنا پھراوانو پہچان لیں پھر انج ملتی ہیں جو تو کھلوتی ہیں تاریخ پڑھ کے ویکھو بھج دی آئیے قریب آکے دعا تنہا چہرہ لکایا آسمان دے پاسے ویک کے دی میرا اللہ میں بھولن والے پیو دی دھی نہیں آج کیویں بھول گئیاں ان دی آواز سجاد نال مل دی پر اے سجاد نہیں امام بہن دے گلچ بائیں پائین سورا کیویں پتہ لگ گئی میں سجاد نہیں ایڈا غریب ہے بی بی آدھی میرے سجاد دی داڑھی کالی آئی تیری سفید ہے میرے سجاد دی قبر سے دی ہے تیری جھک گئی ہے امام بہن دا متھا چمے سغرا نہ آپ رو نہ میں نو روا بے موسمی موت علی اکبر دی تے سجاد دی کمر نوا گئی میں یوں ویلے دا ہے وہ مر گیا ہاں لٹی جائے ویلے کبرا گئی او ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرت وآخر دعوانا